گولڈ جو ہے اس کی جو دنیا بھر میں جو قیمتیں ہیں وہ سکائی راکٹ کر رہی ہیں، صرف یورپ امریکہ میں نہیں بلکہ یہاں پاکستان کے اندر بھی۔ ہم نے دیکھا کہ اکتوبر 2025 کے اندر 24 کیرٹ کا جو گولڈ ہے پر تولہ پاکستان میں تقریباً وہ اپروکسیمیٹلی 4,40,000 یعنی کہ 4,40,000 کو اس نے ٹچ کیا، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ جو ہے پر آؤنس تقریباً $4,380 تک کو پہنچ چکا، اور یہ دونوں جو ہیں یہ اس کی پیک اور ہائٹ ہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گوگل کے اوپر ڈیلی تقریباً ایک ٹرینڈ بن چکا تھا کہ گولڈ پرائسز کیا چل رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور گلوبلی بھی۔ سو گولڈ پرائسز ایک ٹرینڈ چل رہا تھا، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس وقت سڈنلی ہر کوئی کیوں گولڈ جمع کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی کیوں گولڈ خرید رہا ہے؟ کیا ہم گولڈ رش 2.0 کے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم یہ سب کچھ جانیں ہمیں تھوڑی سی تاریخ کو جاننا ضروری ہے۔ گولڈ یا سونا کیا ہے؟ دیکھیں، گولڈ یا سونا ایک شائنی میٹل ہے، یلو رنگ کا، پیلے رنگ کا، اور اس کی جو ویلیو ہے وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی اسکیرسٹی کے اوپر اس کی ویلیو جج کی جاتی ہے۔ ابھی تک اگر ہم تاریخ سے آج تک بات کریں تو تقریباً ہیومن نون ہسٹری کے اندر آلموسٹ 2 لاکھ میٹرک ٹن گولڈ یعنی کہ 200 ملین کلو گرام گولڈ وہ جو اس ٹائم ہے مائن کر دیا گیا ہے یا مائن ہوا ہے ابھی تک۔ اور گولڈ جو ہے اس کو جنرلی کنسیڈر کیا جاتا ہے مور ویلیوبل دین ڈائمنڈز بیکاز آف اٹس سپیریئر لیکوڈیٹی، یہ میلٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اسٹینڈرڈائز پرائسنگ ہے، دنیا بھر میں اس کی ایک اسٹینڈرڈ پرائسنگ ہے جو ہر دنیا کے کونے میں آپ چلے جائیں تقریباً آپ کو اس کے آس پاس ہی قیمت ملے گی، اور یہ کہیں بھی آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو ڈائیورس انڈسٹریل یوز ہے، ڈفرنٹ انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ میں ہسٹوریکل رول ہے اس کا کہ یہ ایز اے اسٹیبل سورس آف ویلیو ہے۔ گولڈ کی جو قیمت اور ویلیو کا جو سفر ہے یہ کئی ہزار سال پرانا ہے۔ پرانی سویلائزیشن جیسے کہ ایجپٹ یا میزوپوٹیمیا، یہاں پر گولڈ کو، سونے کو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور کئی جگہوں پر اس کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ سونا جو ہے یہ ریئر ہے، ڈیوریبل ہے، ایزی ٹو مولڈ ہے، اور یہ کبھی بھی جو ہے رسٹی نہیں ہوتا، مٹی نہیں پکڑتا، زنگ نہیں پکڑتا۔ یہ جو اس کی تمام صفات ہیں یہ سونے کو بناتی ہیں طاقت اور پیسے کا ایک نشان، ایک سمبل۔ مڈ 1800s کے اندر انسانیت جو ہے اس نے اپنا پہلا عظیم گولڈ رش دیکھا۔ کیلیفورنیا سے لے کر آسٹریلیا سے لے کر ساؤتھ افریقہ، ان تمام ممالک کے اندر ایک گولڈ رش سٹارٹ ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دنیا بھر سے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور مائیگریٹ کیا اپنے خواب کو اچیو کرنے کے لیے کہ راتوں رات وہ امیر ہو جائیں، اینڈ دے ونٹ ٹورڈز دا گولڈ رش، اور ان جگہوں پر گئے جہاں پر نئی نیولی گولڈ ڈپازٹس کو فاؤنڈ کیا اور ڈسکور کیا گیا۔ شہر جیسے کہ سین فرانسسکو یہ راتوں رات بنے، لوگ آئے، مائیگریشن ہوئی یہاں پہ، اور انہوں نے گولڈ رش کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور فائدہ اٹھایا۔ سونا جو ہے اس نے صرف فارچونز نہیں بنائے بلکہ اس نے پورے ممالک بنائے۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں جب ہم آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سونا ہے یہ آفیشلی بن گیا گولڈ سٹینڈرڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی کرنسیز ہیں وہ گولڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی بیکڈ تھی۔ گولڈ سٹینڈرڈ نے اور سسٹم نے کیا کیا کہ اس نے گلوبل ٹریڈ کو سٹیبلائز کر دیا اور پریڈکٹیبل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد 20th سینچری کے سٹارٹ کے اندر ہی ہم نے دیکھا گریٹ ڈپریشن آ گئی 1929 میں، اور یہ تقریباً 10 سال اس نے لاسٹ کیا ٹل 1939، اور اس کے فوراً بعد ورلڈ وار 2 آ گئی، جنگ عظیم 2 سٹارٹ ہوگی جو 1939 سے 1945 کے بیچ میں اس نے لاسٹ کیا، اور اس دوران حکومتیں مجبور ہو گئی تھی کہ وہ زیادہ پیسہ پرنٹ کریں، جس کے بعد کیا ہوا کہ بریٹن ووڈ سسٹم انٹروڈیوس کر دیا گیا تھا جو کہ انٹرنیشنل ایک مانیٹری سسٹم تھا جو 1944 سے 1971 جس نے لاسٹ کیا، جہاں پر جو کرنسی تھی دنیا بھر کی they were pegged to the US dollar not to gold anymore۔ 1971 میں US پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے آفیشلی گولڈ سٹینڈرڈ کو ختم کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور US ڈالر جو ہے اٹ واز نو لانگر کنورٹیبل ٹو گولڈ، اور اس کے بعد ہمارا جو کرنٹ ایرا ہے فلوٹنگ ایکسچینج ریٹس کا وہ سٹارٹ ہو گیا، جس نے لنک بریک کیا بٹوین گولڈ اینڈ دا US ڈالر۔ اس دور سے لے کر آج تک جو ہمارا پیسہ ہے، دنیا بھر کا جو پیسہ ہے، جو منی ہے، پیپر منی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیٹ منی۔ اس کا مطلب یہ کہ اٹ ہیز نو انٹرنسک ویلیو، اس کی جو ویلیو ہے وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ اس روپے کی، اس پیسے کی ویلیو ہے۔ اس سسٹم نے کیا کہ اس نے ہر ملک کے سینٹرل بینک کو اتھارٹی اور پاور دے دی ہے کہ وہ ان لمیٹڈ کرنسی پرنٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان کی گروتھ کو فیول کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن، ڈیٹ اور اکنامک ببلز بھی آئیں گے، اور جیسے جیسے فیٹ سسٹمز کے اندر ٹرسٹ ڈکلائن ہو جاتا ہے
گولڈ جو ہے اس کی جو اپیل ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے گولڈ آج بھی جو اس کی ویلیو ہے اٹ کیپس آن رائزنگ۔ سو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں آج کے دور کے اندر، ہم لوگ جی رہے ہیں اس وقت گولڈ رش 2.0 کے دور کے اندر۔ اب ہم بات کریں گے کہ جو سونا ہے، گولڈ ہے، اس کی جو قیمتیں ہیں وہ دنیا بھر میں اور پاکستان میں کیوں رائز کری ہیں، اپنی ایک بلند سطح پر یہ پہنچ چکی ہیں اس ٹائم۔ تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جیو پولیٹیکل اور اکنامک انسرٹینٹی۔ دیکھیں، جب ہی دنیا میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، دنیا انسٹیبل ہو جاتا ہے، گولڈ کی جو قیمتیں، سونے کی قیمتیں وہ رائز کرتی ہیں۔ اس وقت ہم گلوبل پولیٹیکل ٹینشنز کے بیچ میں ہیں، رشیا یوکرین کی وار، مڈل ایسٹ کی ٹینشنز اور گلوبل ریسیشن، جس نے پش کیا ہے انویسٹرز کو وہ موو کریں ٹورڈ سیف ایسٹس جیسے کہ گولڈ یا سونا۔ سونا جو ہے یہ کسی حکومت کی یا کسی بینک کی اس کو ٹرسٹ یا بیکنگ نہیں چاہیے ہوتی ہے، یہ اکراس بارڈرز دنیا بھر میں اس کی اپیل ہے اور ایک گلوبل ویلیو ہے۔ پاکستان میں جو ہے اس کی انسرٹینٹی جو ہے وہ ایون مور پرسنل ہے۔ یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی، فریکوینٹ گورنمنٹ حکومتوں کا چینج ہونا، اکنامک پالیسیز کے شفٹ اور جو لوکل مارکیٹ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بزنس کمیونٹی کے اندر، یہ فیئر جو ہے اس کو انسائٹ کرتے ہیں اور یہ اس کا جو امپیکٹ ہے یہ عوام کے اوپر بھی آتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ روپے کا جو ہے مستقبل کیا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہماری کرنسی کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لوگ موو کرتے ہیں ٹورڈ سمتھنگ ریئل، سمتھنگ دیٹ از سیف، اور وہ ہے سونا، گولڈ۔ کئی پاکستانی خاندانوں کے لیے جو سونا ہے یہ خالی ایک انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک ایشورنس ہے، انشورنس ہے اگینسٹ کیوس اینڈ انسرٹینٹی۔ دوسری جو وجوہات ہے رائزنگ پرائسز آف گولڈ کی وہ ہے انفلیشن اینڈ ویک کرنسیز۔ دنیا بھر میں اکراس دا گلوب انفلیشن جو ہے اس نے لوگوں کی زندگیوں کو حرام کر دیا ہے، مہنگا کر دیا ہے، لیونگ ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ریسنٹ سالوں کے اندر ہم دیکھیں تو کافی ایکسٹریم انفلیشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، کھانے پینے کی قیمتیں، یوٹیلیٹی کی قیمتیں، ہر چیز ڈبل یا ٹرپل ہو چکی ہے۔ جب ہم پیپر منی کی بات کریں تو پیپر منی کی جب قیمت لوز ہوتی ہے، جب پیپر منی لوز اٹس ویلیو، جیسے روپی کی ویلیو لوز ہوئی ہے، سو جو لوگ ہیں، عوام ہے، وہ کسی چیز کے لیے ریسرچ کرتے ہیں جو سیکیور ہو، ان کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرے، اور وہ ہے گولڈ یا سونا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 2020 کی بات کریں، 2020 میں اگر آپ 1 تولہ 24 کیرٹ گولڈ لیتے تو وہ تقریباً اس وقت 1,13,000 کا آپ کو ملتا، اور آج وہی تقریباً 4 لاکھ سے اوپر ہے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روپے کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کہاں ہے، لیکن سونے نے جو اپنی ویلیو ہے بیکاز شائن ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ ان شارٹ مختصر کہانی یہ ہے کہ مہنگائی میں جب پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے، گولڈ کی ویلیو انکریز ہوتی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ کہ جب سینٹرل بینک بائنگ کرتا ہے گولڈ کی، چائنا، انڈیا اور رشیا سے جو ممالک ہیں وہ ریکارڈ ہائی اماؤنٹس آف گولڈ کو اس ٹائم خرید رہے ہیں۔ وہ اس لیے بائی کر رہے ہیں ان کے جو سینٹرل بینکس ہیں تاکہ US ڈالر سے ان کی جو ہے ڈیپینڈنسی کم ہو، اور یہ ایک لارجر موومنٹ ہے دنیا بھر میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈی ڈالرائزیشن، جہاں پر دنیا کے ممالک وہ اپنے ریزروز کے اوپر خود کنٹرول چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے ہمارے ریزروز کو کنٹرول نہ کرے۔ پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک نے اپنے کچھ ریزروز مینٹین کیے ہیں ڈالر کے اندر، لیکن یہاں پر جو گولڈ کی ڈرائیو ہے دیٹ از مور پرائیویٹ مارکیٹ ڈریون، جہاں پر گھر، ہاؤس ہولڈز، جولرز، یہ لوگ جو ہے پرائیویٹ گولڈ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ پاکستان کے اندر گولڈ کی جو امپورٹ ہے وہ زیادہ سپائک کرتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے جب ہمارا روپیہ ویک ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ رش کرتے ہیں مارکیٹس میں گولڈ بائی کرنے کے لیے، ایون جب گولڈ جو ہے وہ بلند سطح کو پہنچ چکا ہے، ایون وین اٹس کلائمبنگ ہائی۔ بڑے ممالک میں ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینکس جو ہیں وہ گولڈ کو سٹیک کر رہے ہیں فار گلوبل پاور۔ پاکستان میں ہماری جو عوام ہے، سٹیزنز ہیں، وہ گولڈ کو سٹیک کر رہی ہیں فار سروائیول اینڈ انویسٹمنٹ۔ چوتھی جو وجہ ہے گولڈ کی پرائس انکریز کرنے کی، سور کرنے کی، وہ ہے فالنگ ٹرسٹ ان دا فیٹ سسٹم۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ فیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، ماڈرن منی سسٹم جو ہمارا ہے وہ کمپلیٹلی فیٹ سسٹم اور کرنسی پہ چل رہا ہے، اور پیپر منی جو ہے اس نے اپنی ویلیو کو لوز کیا ہے، کیونکہ خالی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کی ویلیو ہے، وہ تو ہے، آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، لیکن اس کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے یہ تو آپ کے سامنے انفلیشن اس کو کھا گئی ہے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ اس کی ویلیو اور زیادہ دن بدن فیڈ ہوتی جا رہی ہے، ہماری کرنسی ریپیٹڈلی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، فورن ڈیٹ کے کرائسز ہیں، IMF کے بیل آؤٹس ہیں، ان سب چیزوں نے لوگوں کو سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے
کہ کیا واقعی ہمارا روپیہ اتنا اسٹرانگ ہے یا نہیں اور فیوچر میں اس کا کیا اسکوپ ہے. جب ڈپازٹرز دیکھتے ہیں کہ روپی جو ہے وہ فال کر رہا ہے ویک آفٹر ویک, تو بینکس کیا ہے ودرال لمٹس امپوز کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ جو کانفیڈنس ہے وہ فردر جو ہے کولیپس کر لیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کئی جو پاکستانی ہیں وہ ریٹرن کر رہے ہیں ٹوورڈز فزیکل گولڈ جیولری, اور یہاں پر ایون ڈیجیٹل گولڈ سیونگ ایپس فار اے سیفر اسٹور آف ویلیو. سونا جو ہے وہ کبھی بھی حکومت کے وعدوں پہ یا دعووں پہ رلائی نہیں کرتا, اور اسی لیے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ اس کو ٹرسٹ کرتی ہیں کیونکہ اس کی ایک انٹرنیشنل اور ایک ہسٹوریکل ویلیو ہوتی ہے. جو جدید دور کا گولڈ رش ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن گولڈ رش, گولڈ رش 2.0 جو میں نے بتایا آپ کو, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے گہری سوچ کو, گہری سچائی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جب اکانومیز, معیشت کرمبل کرتی ہے, گرتی ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, وہ رش کرتے ہیں, بھاگتے ہیں ٹوورڈز دی اولڈ فارم آف منی جو کہ گولڈ ہے. لیکن اس وقت, اس دور کے اندر, اٹس ناٹ دا مائنرز وتھ شاولز یا بیلچے. یہاں پر انویسٹرز ہیں, سینٹرل بینکس ہیں, اور عوام ہیں, آرڈنری سٹیزنز ہیں, جو بھاگ رہے ہیں, رش کر رہے ہیں سونا خریدنے کے لیے because of its global appeal and historical relevance. So future میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ So what is next for gold? دیکھیں, ایکسپرٹس جو ہے وہ یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 2026 کے اندر اور اس کے اینڈ ہونے سے پہلے اگر مہنگائی عروج پہ گئی اور اسی طرح چلتی چلی گئی, ایسکلیٹ کرے گی اگر مہنگائی, ڈالر ویک ہوگا, تو گولڈ جو ہے اٹ کوڈ کراس $5,000 پر آؤنس. اور پاکستان میں جو گولڈ ہے 24 کیرٹ گولڈ پر تولہ شاید 6 لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے. اور اگر روپی سٹیبلائز نہیں ہوا, اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوئی, کنڈیشن امپروو نہ ہوئی, تو شاید یہ حقیقت بن جائے. لیکن ہاؤ ایور ڈیجیٹل ایسٹس اور کرپٹو کرنسیز بھی ایمرج ہو رہی ہیں ایز ڈیجیٹل گولڈ اینڈ نیو انویسٹمنٹ ایونیوز, جنہوں نے کئی لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے, کئی انویسٹرز کو, نیو جنریشن آف انویسٹرز کو انہوں نے اٹریکٹ کیا ہے. جو اصل مستقبل ہے, کیا پتہ وہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہو جہاں پر گولڈ جو ہے وہ رہے گا ایز اے سمبل آف ویلیو, جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ شیپ کرے گی کہ ہم اس کو کیسے سٹور کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں. دیکھیں, سونا جو ہے یہ صرف ایک چمکتا ہوا میٹل نہیں ہے, اٹس ناٹ جسٹ اے شائنی میٹل, یہ عکاسی ہے ایک گلوبل کانفیڈنس کی. جب لوگ اپنا فیتھ لوز کرتے ہیں کاغذی پیسے کے اوپر, تو گولڈ جو ہے وہ ہمیشہ چمکتا ہے اور رائز کرتا ہے. اکنامکس سے آگے اگر ہم بات کریں تو گولڈ پاکستان کے اندر ایک طاقتور ثقافتی وزن رکھتا ہے. فار جنریشنز ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو سونا ہے یہ ایک طرح سے سیکیورٹی اور سٹیٹس کا ایک سمبل ہے. تقریباً ہر پاکستانی شادی کے اوپر یہ جو سونے کی جولری ہے یہ صرف ایک ڈیکوریشن نہیں ہے, خوبصورتی نہیں ہوتی, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے آف فیملی آنر, پیار اور سٹیبلٹی کا. دلہنیں جو ہیں وہ بھاری سونے کے جو سیٹ ہیں وہ خالی خوبصورتی دکھانے کے لیے نہیں پہنتی ہیں, بلکہ وہ یہ دکھاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, اور گولڈ جو ہے یہ ہمیں سیف گارڈ کرتا ہے, اور ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں ان انسرٹن ٹائمز اور مشکل وقت پر. اور کئی خاندانوں کے لیے سونا خریدنا ایک ٹریڈیشن ہے which is rooted in trust. یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو کہ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں, اور ہمارا اس پہ بلیو ہے کہ ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا. اور سونا ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم اگلی نسلوں تک پاس ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم ایمرجنسیز میں بیچ سکتے ہیں, اور یہ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی بنا سکتا ہے. اور یہاں تک کہ ایون کئی رورل ایریاز کے اندر, دیہات کے اندر, جہاں پر بینکس نہیں ہیں, فائنینشیل سسٹمز نہیں ہیں, وہاں پر جو سونا ہے یہ سرو کرتا ہے ایز دا فیملی بینک. پاکستان میں سونا جو ہے یہ ایک شناخت ہے, یہ ایک یاداشت ہے, اور یہ ایک تحفظ ہے. سو چاہے آپ کوئی انویسٹر ہیں یا اور یو آر جسٹ کیوریس, کیپ یور آئیز آن گولڈ, کیونکہ اس کی جو کہانی ہے یہ ابھی صرف شروع ہوئی ہے.